اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر ذکر امام عالی مقام کی محفلیں یقیناً آج پہلے شب ہی سے اس کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کربلا ایک عظیم پیغام ہے انقلاب کا۔ دنیا کے کسی بھی انقلاب کو کربلا کے بعد اگر انقلاب کا جذبہ اور شوق ملا ہے تو وہ میدان کربلا سے ملا ہے۔ محنتیں بدر، احد، خندق اور خیبر میں کی گئی، ان محنتوں کی تحفظ کی جو جنگ ہے اسے جنگ کربلا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی محنتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام نے اپنا گھرانہ لٹایا۔ داستان کربلا ہم ہر سال سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے اتنی مرتبہ کربلا کو سنا، بلکہ کربلا شریف کی محفل منعقد کی اور انشاءاللہ یہ قیامت تک منعقد ہوتی رہے گی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کربلا کو سننے کے بعد اپنے اندر انقلاب کیا پیدا کیا، اپنے اندر تبدیلی کیا پیدا کی۔ آئیے آج کربلا کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی جائے، امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ سے آپ سماعت کریں گے۔ کربلا کی جو جنگ تھی ایک نظریاتی جنگ تھی، یعنی دو نظریے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور پھر آج 14ویں صدی کے بعد یعنی تقریباً جو ہے وہ 15ویں صدی کے اندر ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں یزیدی کسی کو کہنا ہمارے معاشرے میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے، اور وہ گالی ہونا بھی چاہیے۔ یاد رکھیں یزیدی بھی اگر اس کو یزیدی کہہ دیا جائے تو وہ چڑ جاتا ہے، یعنی کہ یزیدی بھی جو قلبی طور پر یزیدی ہے وہ اپنے آپ کو یزیدی کہلانا گوارا نہیں کرتا۔ مگر آج کی اس محفل کے اندر جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ سروں کا سمندر ہے اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا احتساب کریں۔ یہ نظریاتی جنگ ہے۔ نظریاتی جنگ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی دو شخصیتیں نہیں بلکہ دو نظریے آپس میں ٹکرائے اور نظریے کے لیے جنگ کی گئی، تو اس میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک ذات ہے سیدنا امام حسین کی۔ یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، حسین صرف چند فٹ کے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین مکمل نظریے کا نام ہے۔ حسین جو ہے ایک مکمل فکر کا نام ہے، حسین پاک ایک مکمل انجمن کا نام ہے، حسین پاک جو ہے وہ مکمل ایک مسلک کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر جہد مسلسل کی دعوت پہم کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر غیرتوں کی آبرو کے تحفظ کا نام ہے، حسین پاک اسلاف کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے۔ تو ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر یزید بھی چند فٹ کے کسی ایک انسان کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، جو لوگ یزیدی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہہ لیں، وہ حسینی ہو نہیں سکتے۔ اب یہ نظریات کیا ہیں؟ تھوڑی دیر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے یزید کا نظریہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امام علی مقام کا نظریہ پڑھتا ہوں۔ میں نہیں کہوں گا کسی کو، آپ نہیں کہیں گے کسی کو کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ اس محفل میں پہلی محرم کس مقدس شب کے اندر اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا شہزادہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے؟ امام اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو، اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو، روزے صرف نام کو ہو، حج صرف نام کا ہو، زکات صرف نام کی ہو، صدقات و خیرات صرف نام کے ہو، یعنی چند ٹوپیاں داڑیاں بظاہر یہ ایک دیکھنے کی چیز ہو۔ یزید جو ہے
ہے اس مذہب سے، اس دین سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا، وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا۔ آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی مذہب کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے، اپنے مال سے زیادہ کی جائے، اپنے وطن سے زیادہ کی جائے۔ سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ رسول اللہ کی عقیدتیں، وہ رسول اللہ کی محبتیں، وہ رسول اللہ کا پیار۔ اللہ اکبر، نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو جو صدیق اکبر کے قلب میں تھا، جو فاروق اعظم کے دل میں تھا، جو عثمان غنی کے دل میں تھا، جو مولا علی کے دل میں تھا، جو سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، بلال حبشی، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید کے دل میں تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے۔ میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا، اللہ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے، اور وہاں یزید کا حال یہ تھا۔ اللہ اکبر، بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر، کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی کہ دین بدلنا، دین کا نام لے کر دین بدلنا، وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز، وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا۔ وہ اس نے سفر حج میں بھی، سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا۔ اللہ اکبر، لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی، اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے۔ اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے۔ یہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ بندر نچاتا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ بانسری بجاتا تھا، آپ کو پتا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی۔ لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی، اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت
کرتی ہو تو اللہ جس کی برات کا اعلان کرتا ہے، جس کی عصمت کا اعلان کرتا ہے، جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے، سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو، میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ وہ اتنی